السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ریاستی ملکیت والی ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ایڈنوک کے ایک ذیلی ادارے نے آج چہارشنبے کے روز بتایا کہ گزشتہ ہفتے ایرانی ڈرونز کے حملے کا شکار ہوئے اس کے ایک ٹینکر سے عمان کے ساحل کے قریب معمولی مقدار میں ایندھن کا اخراج ہوا ہے، جو ایران جنگ سے پیدا ہوئے ماحولیاتی خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ تہران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کی عملی بندش نے جہاز رانی کی اہم گزرگاہ میں نقل و حمل کو ایک پرخطر کام بنا دیا ہے۔ خلیج میں سینکڑوں بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ایڈنوک لاجسٹک اینڈ سروسز نے کہا ہے کہ وہ اپنے جہاز MV برکا سے متعلق صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور متعلقہ حکام اور ماہر ریسپانس ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ ایڈنوک لاجسٹک اینڈ سروسز کا جہاز برکا 4 مئی کو 2 ایرانی ڈرونز کی زد میں آنے کے بعد عمان کے ساحل کے قریب لنگر انداز ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں بدقسمتی سے معمولی مقدار میں بنکر ایندھن خارج ہوا ہے۔ ترجمان نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کتنا ایندھن خارج ہوا ہے۔ حملے کے وقت کمپنی نے بتایا تھا کہ عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا اور ٹینکر پر کوئی سامان یعنی کارگو لدا ہوا نہیں تھا۔ عمان کے میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر نے تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔ اقوام متحدہ نے آج چہارشنبے کو اعلان کیا ہے کہ وہ فنڈز کی کمی کے باعث شام کے لیے ہنگامی غذائی امداد میں 50% کٹوتی کر رہا ہے اور روٹی پر دی جانے والی سبسڈی کے اس پروگرام کو روک رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے تھے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ہنگامی امداد حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 13 لاکھ سے کم کر کے 6,50,000 کر رہا ہے۔ ایجنسی کے مطابق خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سے شام میں استحکام تو آیا ہے، لیکن اب بھی 72 لاکھ لوگ خوراک کی شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ اسرائیل کے جنرل مینیجر ایلون ہوموج اسرائیلی فوج کے ساتھ کمپنی کے تعلقات کی تحقیقات کے بعد عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ تحقیقات امریکہ میں مائیکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اس وقت شروع کی گئی جب ایک صحافتی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کمپنی کی ٹیکنالوجی فلسطینی شہریوں کی کالز کی جاسوسی کے لیے استعمال کی گئی۔ تحقیقات میں ثبوت ملے کہ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس یونٹ 8200 نے مائیکروسافٹ کی ایزیور کلاؤڈ ٹیکنالوجی کو لاکھوں ریکارڈ شدہ کالز محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مائیکروسافٹ کی تحقیقات میں پایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جاسوسی کے لیے کلاؤڈ سرورز کا استعمال کر کے سروس کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور اسرائیل میں مقیم ملازمین نے پیرنٹ کمپنی سے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے شفافیت نہیں برتی تھی۔ ہوموج کو اسرائیلی فوج اور مائیکروسافٹ کے درمیان تعلقات استوار کرنے میں کلیدی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کے درمیان صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ جنگ بندی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان صاف نظر آ رہا ہے۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین روانہ ہو گئے، جہاں ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ایران کے معاملے پر طویل بات چیت متوقع ہے۔ تاہم ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دورے کا بنیادی مرکز تجارت ہوگا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کو تقریباً 29 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ تعداد 2 ہفتے قبل پینٹاگون کی طرف سے کانگریس کو پیش کیے گئے 25 بلین ڈالر کے تخمینے سے زیادہ ہے۔ بڑھتے ہوئے اخراجات اور مسلسل تناؤ نے امریکہ کے اندر بھی تشویش کو جنم دے دیا ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے۔ ان کے بعد قریبی مشیروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ اب سنجیدگی سے فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو پرامن طریقے سے ختم کریں گے، ورنہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ونزویلا کے حوالے سے متنازع بیان بازی کو ہوا دے دی۔ چین کے اہم دورے پر روانگی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک ایسی تصویر شیئر کی جس میں ونزویلا کو امریکی پرچم کے ساتھ 51 اسٹیٹ یعنی امریکہ کی 51ویں ریاست کے طور پر دکھایا گیا۔ یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ چین جا رہے تھے، جہاں ان کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک اہم ملاقات متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی بعد میں یہی تصویر اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر دوبارہ شیئر کی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روز قبل امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ ونزویلا کو امریکہ کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے ونزویلا کے وسیع تیل کے ذخائر کا حوالہ بھی دیا۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی خبروں کی زینت بن گئے جب وہ فورس ون میں سرمئی رنگ کے نائکی ٹیک ٹریک سوٹ میں نظر آئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے فوراً اس لباس کو سابق ونزویلا صدر نیکولاس مادورو کے اس مشہور لباس سے جوڑ دیا جو انہوں نے امریکی کارروائی کے دوران گرفتاری کے وقت پہن رکھا تھا۔ مقامی میڈیا نے آج چہارشنبے کے روز رپورٹ کیا ہے کہ آسٹریلیا آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کے راستوں کو کھلا رکھنے کی بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے لیے ایک ہائی ٹیک نگرانی طیارہ تعینات کرے گا۔ SBS نیوز کے مطابق وزیر دفاع رچرڈ مالز نے آج 40 سے زائد ممالک کے وزرائے دفاع کے ایک ورچوئل اجلاس کے بعد بوئنگ E-7 ویسٹیل طیارے کی تعیناتی کا اعلان کیا۔ یہ طیارہ اس سے قبل مارچ میں بھی متحدہ عرب امارات کو ایرانی حملوں سے بچانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر خطے میں تعینات کیا جا چکا تھا۔
E-7A ویسٹیل کو دنیا کے جدید ترین فضائی نگرانی کے پلیٹ فارمز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں اس کثیر القومی مشن کا مقصد اسٹریٹجک لحاظ سے اہم آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کا تحفظ کرنا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ میں رکاوٹیں علاقائی استحکام اور عالمی معیشت دونوں کے لیے خطرہ بنے گی۔ دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیدان نے یہ بھی کہا ہے کہ خلیج میں جاری کشیدگی کی وجہ سے کسی بھی صورت میں غزہ کے معاملے کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اور توسیع پسندی علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ الثانی نے کہا ہے کہ قطر اور ترکیہ پاکستان کی ان ثالثی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں جن کا مقصد ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے، اور انہوں نے اسٹریٹجک گزرگاہ سے جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو رکوانا امریکیوں کی معاشی تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق بیجنگ روانگی سے قبل واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے فیصلہ سازی میں امریکی شہریوں کے لیے مالی جدوجہد شامل نہیں، بلکہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تہران کے جوہری پروگرام کو روکنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ ایک رپورٹر کی جانب سے پوچھا گیا کہ اقتصادی صورت میں حال کس حد تک انہیں معاہدے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے صرف ایک ہی چیز اہمیت رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ میں امریکیوں کے مالی معاملات کے بارے میں نہیں سوچتا۔ صدر ٹرمپ کے اس تبصرے پر ان مبصرین کی جانب سے تنقید کا سامنا کا امکان ہے جن کا خیال ہے کہ حکومت کو جغرافیائی و سیاسی مقاصد کے ساتھ معاشی معاملات میں بھی توازن قائم رکھنا چاہیے، اور یہ چیز نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے حزب اللہ سے روابط کے الزام میں لبنان کے 16 شہریوں اور 5 کمپنیوں کو اپنی مقامی دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق سرکاری خبررساں NC وام نے آج رپورٹ کیا کہ کابینہ کی قرارداد نمبر 63 برائے 2026 کے تحت ریگولیٹری اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان افراد اور کمپنیوں کے اثاثے 24 گھنٹے کے اندر منجمد کر دیں۔ وام کے مطابق یہ اقدام UAE کی جاری کوششوں کا حصہ ہے تاکہ دہشت گردی کی مالی معاونت اور اس سے متعلق سرگرمیوں کے نیٹ ورکس کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ختم کیا جا سکے۔ UAE نے حالیہ برسوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دی ہے، خاص طور پر مشکوک مالی چیلنجز کی نگرانی اور غیر قانونی فنڈنگ کے ذرائع کو روکنے کے لیے۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران خلیجی ممالک پر جب حملے ہو رہے تھے تو خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ اب متعلقہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی فضائیہ نے مارچ کے آخر میں ایران پر کئی خفیہ فضائی حملے بھی کیے تھے۔ رویٹرز نے 2 مغربی حکام اور 2 ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ ایران جنگ کے دوران سعودی عرب پر حملوں کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے۔ اب تک سعودی عرب نے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا، لیکن پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے ایران پر زمینی حملے بھی کیے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب سعودی عرب نے براہ راست ایرانی سرزمین پر حملہ کیا۔ اسے اس بات کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ریاض اپنی سلامتی کے حوالے سے زیادہ جارحانہ موقف اپنا رہا ہے۔ مغربی حکام کے مطابق یہ حملے مارچ کے آخری ہفتے میں ہوئے، جبکہ ایران کے ہر خلیجی ملک جہاں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے، ایک اہلکار نے کہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، جیسا کہ سعودی عرب پر پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ان حملوں کے اہداف کون کون سے مقامات تھے۔ جب سعودی وزارت خارجہ سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو حکام نے براہ راست حملوں کی تصدیق نہیں کی۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی خبررساں NC کے مطابق سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ہوئی گفتگو میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ رابطے کے دوران خطے میں جاری حالیہ پیش رفت اور امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری طرف اماراتی خبررساں NC نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات، مشترکہ تعاون اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی بدلتی صورتحال، اس کے علاقائی اور عالمی امن پر ممکنہ اثرات اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کویت کے جزیرے بوبیان میں مبینہ دراندازی اور تخریبی کارروائی کی کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر پاسداران انقلاب سے وابستہ ایک مسلح گروہ نے کویت میں داخل ہونے اور تخریبی کارروائی انجام دینے کی کوشش کی، جس پر مملکت شدید تشویش رکھتی ہے۔
بیان کے مطابق یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایسے اقدامات نہ صرف کویت کی خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے بلکہ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے بیان میں کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت، حکومت اور عوامی کویت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ چین نے پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور دیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP نے بیجنگ کے سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے آج چہارشنبے کو بتایا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ اس بات چیت میں چینی عہدیدار نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو تیز کریں اور آبنائے ہارمز کو دوبارہ کھلوانے میں بھی مدد کریں۔